ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انسان، اس میں کیا کچھ ہے انسان کے اندر؟ یہ ایک مکمل حیوان تو ہے ہی ہے نا، ایک مکمل حیوان ہے، لہذا وہ سب چیزیں کہ جو حیوان کے اندر ہیں وہ تو اس میں لازماً ہے. تو کیا ہوگا اس میں؟ اس پہ پورا ایک حیوان ہے. اس میں پورا ایک حیوان موجود ہے، یعنی ایچ ون آف اس کین فیل کہ یس، یعنی ابھی حیوان کی جو پکچر ہم نے دیکھی تھی وہ ساری کی ساری یہاں موجود ہے نا. بھوک اسے لگتی ہے، پیاس اسے لگتی ہے، غصہ اسے آتا ہے، جنسی جذبہ اس کے اندر ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے اور یہ ریپروڈیوس بھی کرتا ہے. ٹھیک؟ اچھا، یہ چاروں چیزیں ہم شو کر دیتے ہیں یہاں پر. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غصہ بھی ہے اور جنسی جذبہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی؟ لیکن اب لیکن کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. یعنی حیوانات میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ انسان ایک پورا حیوان ہے، ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس میں ان تمام خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی ہے جو حیوان کے پاس نہیں ہے. یہی انسان کا کلاسیکل فیچر ہے اور اسی کا نام عقل ہے. کان کھول کے سن لیں، اس کو کہیں ریڈ اپنے ذہن میں ریکارڈ کریں. عقل کا مطلب ذہانت نہیں، عقل از اکول ٹو کنٹرول. کنٹرول کس پر؟ اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنے حیوانی جذبات پر کنٹرول. اگر آپ کو علامہ اقبال کے کلام سے کچھ تھوڑی بہت دلچسپی کبھی رہی ہو تو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں عشق اور عقل کا ایک موازنہ کیا ہے ذہن میں؟ کوئی ایک شعر یاد ہے اس کا؟ ایک تو یاد ہوگا سب کو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو وہاں تو انہوں نے عشق اور عقل کا موازنہ کیا ہے، لیکن عقل کی کوالٹی کیا بتائی ہے؟ کنٹرول، روکنا، باندھنا. یعنی عشق کے جذبے کو بھی عقل کنٹرول کر لیتی ہے، عقل کا کام ہے باندھنا. عرب جب کیڈلک یا مرسیڈیز پر نہیں اونٹ پر سواری کرتا تھا تو عرب کا بدو اپنے پاس ایک رسی رکھتا تھا. کس لیے؟ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے. یعنی اگر جب اونٹ سے اترتا تھا، اگر وہ چاہتا تھا کہ اونٹ یہاں سے ہلے نہ تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا یوں باندھ دیتا تھا. تب نہ اس کا ٹانگ کھلے گی نہ اٹھ سکے گا، اٹھ ہی نہیں سکے گا تو چلے گا کیسے؟ اور اگر وہ چاہتا کہ ذرا تھوڑا بہت جھاڑیوں میں منہ ماری کر لے لیکن دور نہ جائے تو کیا کرتا تھا؟ اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں لوز کر کے باندھ دیتا تاکہ بھاگ نہ سکے، لیکن آہستہ آہستہ یوں یوں کر کے وہ چل کے ارد گرد قریب قریب کی جھاڑیوں تک وہ اپروچ کر سکے. اس رسی کو عرب کہتے تھے عقال، عین قاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
باہر سے. تو آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی اونٹنی پر آیا. آپ نے کہا اونٹنی کہاں ہے؟ یعنی مسجد نبوی کے سامنے کھڑی ہوئی آپ کو اونٹنی نظر نہیں آئی. آپ نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ توکل چھوڑ دیا. تو آپ نے اس سے فرمایا اعقلھا اعقلھا ثم توکل. اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو وہاں لفظ کیا آیا ہے؟ اعقل، عین قاف لام. تو یہ مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جدید عربی میں وقوف کہتے ہیں پارکنگ کو. وقوف کہتے ہیں پارکنگ کو. اور اردو میں بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ انکنٹرولڈ، یعنی جس کی بریک نہ ہو. یعنی اگر گاڑی کے جو دو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں، وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں دو گاڑی کی کیا ہیں بھلا؟ ایکسلریٹر اور بریک. ایکسلریٹر کا فنکشن کیا ہے؟ موو کرنا. بریک کا فنکشن کیا ہے؟ روکنا. ٹھیک ہے. تو بے وقوف کون ہے؟ جس کی بریک نہ ہو، یعنی اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو. اچھا، اب یہ چیز کیا ہے؟ شراب کیا کرتی ہے؟ شراب جو ہے وہ انسان کی عقل جو ہے اس کو سپریس کر دیتی ہے. اور عقل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو انسان کے برین میں کنٹرول فینومینن ہے اس کو سپریس کر دیتی ہے. جب کنٹرول فینومینن ویک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوور سینٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو جو شخص شراب کے نشے میں ہوگا وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے اور پیتا ہی چلا جاتا ہے. اور غصے میں آ جائے تو یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا. یعنی مجھے غصہ آئے گا تو میرا جی چاہے گا کہ آپ کا سر پھوڑ دوں، لیکن اگر میں سینسز میں ہوں تو میں اپنا ہاتھ روک لوں گا نا. اور جب میں سینسز میں نہیں ہوں گا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو عقل اصل میں کیا ہے؟ ٹو بی ان سینسز. اور بے عقلی یا بے وقوفی کیا ہے؟ ٹو لوز سینسز. انسان کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا. تو یعنی وہ ساری جو علامہ اقبال کی غزل ہے اس میں اگر آپ عشق کی بجائے جذبات رکھ لیں تو وہ پورا فنومین سمجھ میں آ جائے گا. نالا ہے بلبل و شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عذر پرہیز سے کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی. عشق فربودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی پیغام ابھی. عذر پرہیز سے کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی. یعنی وہ جو انجام کا سوچنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی عقل مند آدمی سوچتا ہے نا کہ غصہ تو مجھے آ گیا ہے اور میرے ہاتھ میں یعنی کوئی پتھر ہے تو میں مار دوں اس کو، لیکن عقل مند آدمی سوچ لیتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے اس کا سر پھوٹ سکتا ہے، لہذا وہ کنٹرول کر لیتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ کو. اور جس کی مت ماری گئی ہوگی، جس کی عقل جو ہے وہ ساکت ہو چکی ہوگی، اوت پار ہو چکی ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ وہ جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکے گا اور غصے کا اظہار کر دے گا. کھانے میں وہ چوز نہیں کر سکے گا کہ یہ چیز کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. اسی طرح جب وہ اس کی عقل ماری جائے گی، اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا تو وہ ماں بہن میں بیوی میں تمیز نہیں کر سکے گا جیسے جانور نہیں کرتے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا، عقل والا بنا کر، یعنی کنٹرول دے کر. لیکن اگر کوئی انسان
اپنی اس عقل سے عاری ہو جائے، یعنی اپنے جذبات پر اسے کنٹرول نہ رہے، تو قرآن مجید اسے کیا کہتا ہے؟ جی چوپائے، لہم قلوب لا یعقلون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، ان سے عقل نہیں رکھتے، یعنی ان سے کنٹرول نہیں کرتے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل عطا کیا ہے، ایک دل تو ہے جو پمپ کرنے والا، یہ تو اس کی فزیکل حیثیت ہے ہمارے دل کی، اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک میٹا فزیکل حیثیت رکھی ہے۔ وہ حیثیت کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سینسز میں ہوتا ہے، اور تمام جو جذبات ہیں ان کا اوریجن وہی ہے۔ خوف بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، محبت کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے نہ آپ کو خوف کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ خوف کہاں سے پیدا ہو گیا، ایک دم ڈر لگ جاتا ہے انسان کو۔ اور اسی طرح انسان کا جو جذبہ عشق ہے، یہ بھی نظر آنے والا جذبہ نہیں ہے، آپ اس کو فزیکلی دماغ کے کسی خانے میں دکھا نہیں سکتے کہ یہ خانہ جو ہے وہ عشق کا نہیں۔ یہ دونوں جذبات جو ہیں، کیونکہ یہ جذبے ہیں، اور سارے کے سارے جذبے جو ہیں وہ انسان کے دل سے ابھرتے ہیں۔ تو عقل والا جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی چوپایوں کو اپنے بھوک پیاس غصے اور سیکس پر کنٹرول نہیں ہوتا، انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا تو انسان کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ ہوتے ہوئے بھی جانوروں کی طرح بیہیو کیا، تو اسے کہا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کے پاس تو ایبلٹی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنی اس ایبلٹی کو استعمال نہیں کیا، تو پھر اس پر قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اب انسان جو ہے یہ کیا ہوا؟ اس کو ایک نام میں دے رہا ہوں، دیکھیے آپ اس سے ایگری کرتے نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ علامہ اقبال نے خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، انڈیپینڈنٹ ہونا کس کی صفت ہے؟ غنی، اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی سورہ فاطر میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، علامہ اقبال نے اسے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی انڈیپینڈنٹ اور تعریف کے قابل۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا پاتے ہیں؟ اللہ کا محتاج پاتے ہیں، ڈیپینڈنٹ آن ہم۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں باقی مخلوقات کے ساتھ، تو جمادات کے مقابلے میں، حیوانات کے مقابلے میں، نباتات کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے جذبات کے بندے ہیں، بھوک پیاس اور غصے اور سیکس کے سے ابو نہیں ہو سکتے۔ وی ڈسپائٹ ہیونگ آل دس آر ابو دیٹ۔ تو انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ ہو ایم آئی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ انسان ہوتا کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جو اپنے فیصلے سے کھاتا، اپنے فیصلے سے پیتا، اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرتا، اور اپنے فیصلے سے اپنی جنسی جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ نہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، نہ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، نہ غصے کے سے وہ مغلوب ہوتا ہے، اور نہ اپنے جنسی جذبے سے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، فیصلہ پہلے کرتا ہے، کھانا کہ نہیں کھانا، پینا کہ نہیں پینا، ریٹیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ریپروڈیوس کرنا، سیکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب کو خاص آپ کو بات نظر آئی ہے اس میں؟
اللہ تعالیٰ نے پھر انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ہمیں پریکٹس کروائی ہے. کہاں؟ روزہ. روزہ کیا ہے؟ ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ڈرنک، ڈونٹ ہیو سیکس. یعنی کھانا بھی جائز نہیں، حلال طیب پانی بھی جائز نہیں پینا، اور بیوی کے ساتھ سیکس بھی جائز نہیں. اور غصے کی کیونکہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کو لائن نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ ڈائریکٹو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو، کوئی تمہارے ساتھ خام خواہ الجھے تو تم اسے کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے اس وقت الجھ نہیں سکتا. تو کیا ہوا؟ وہ چاروں چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو انسان بنا کے رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جذبے جو ہیں یہ اتنے پوٹنٹ ہیں. یعنی بھوک جب انسان پر غلبہ پا لیتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ جو ہے یہ انسان کو بالکل کفر کے قریب لے جاتا ہے. یعنی قریب ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہی ہو جائے، کچھ بعید نہیں. کاد الفقر ان یکون کفرا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یعنی انسان جب پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، یعنی اتنی پیاس اس کو لگ جائے، اتنی پیاس اس کو لگ جائے، اتنی پیاس اس کو لگ جائے کہ اسے معلوم ہو کہ میری جان نکل رہی ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ پیشاب بھی پینے کے لیے اب تیار ہو جائے. ویسے کیا ہے؟ یعنی انسان کو تصور کر کے بھی گھن آتی ہے نا، لیکن ہی کین گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اسی طرح یعنی جب انسان کا کسی وجہ سے انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور اس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے اور اپنے جذبات کو ابھرنے دے، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ ان جذبات کی رو میں آ کے پھر ماں، بیٹی اور بہن اور بیوی میں تمیز نہ کر سکے. ورنہ نارملی کیا ہے؟ انسان یعنی بیوی کو اور نظر سے دیکھتا ہے، بیٹی کو اور نظر سے دیکھتا ہے، بہن کو، ماں کو اور نظر سے دیکھتا ہے. حالانکہ ہوتی وہ بھی عورتیں ہی ہیں، لیکن بہن کے بارے میں حالانکہ آف دی سیم ایج آف دا وائف ہوتی ہے، وہ موسٹلی بہن جو ہوتی ہے وہ بیوی کی ہم عمر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہمیشہ بہن کی نظر سے دیکھتا ہے اگر وہ سینسز میں ہوگا تو، اور بیوی کو بیوی کی نظر دیکھے گا. لیکن جب انسان کے وہ سینسز جو ہیں وہ لوز ہو جائیں گے، ہی ول بی آؤٹ آف سینسز، تو پھر وہ بہن کیا، ماں اور بیٹی کو بھی اسی نظر سے دیکھ لے گا جس نظر سے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلا سٹیپ کیا ہے یہ. اب ذرا یعنی آگے ہم کل چلیں گے ایک سٹیپ، اس کو ذرا قرآن مجید اس کو بیان کیسے کرتا ہے. کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ من تین لازب. تین کہتے ہیں مٹی کو، تین لازب چپچپانے والی مٹی گارا، سلسال گارا، سلسال من حمأ مسنون، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو آ رہی ہو، اس میں سے میں انسان کو بنانے والا ہوں. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے، میں اس میں سے انسان کو بنانے والا ہوں. اس کے بعد ہمارا فائزہ سویتہ، سوا کہتے ہیں برابر ہونے کو، تسویہ برابر کرنا، فنیشنگ، مولڈنگ.
مولٹن سے بھی زیادہ فنیشنگ اس کے لیے پراپر لفظ ہے. نوک پلنگ سوارنا یعنی سیدھا پدرا کرنا. پنجابی کا لفظ ہے وہ کتنا قریب ہے اس کے, سیدھا پدرا کرنا. ہوتا کیا ہے کہ آپ پہلے اسٹرکچر بناتے ہیں, اسٹرکچر بنانے کے بعد جب اس کی فنیشنگ کرتے ہیں اور اس کو فنش کرتے ہیں تو پھر اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے. بیسک اسٹرکچر جو ہے وہی ہوتا ہے. تو انسان کی تخلیق قرآن مجید کی روح سے 3 سٹیپس میں ہوئی. ایک تخلیق, نمبر 2 تسویہ, اور نمبر 3 نفخہ روح. کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے, گارے سے. جب میں اس کا تسویہ کر چکوں, یہ تسویہ جو ہے وہ یہ شکل ہے, یعنی تھا یہ حیوان, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حیوان کو انسانی سٹیج پر فنش کر کے ایسا زبردست بنا دیا کہ اس کو اپنے حیوانی جذبات پر کنٹرول حاصل ہو گیا. اب یہ کیا تھا؟ یہ انسان کا سافٹ آسپیکٹ تھا جو نظر نہیں آتا. یعنی یہ انسان کا جسم نظر آتا ہے نا, لیکن اس میں سے بھوک کہاں سے لگ رہی ہے, پیاس کہاں سے لگ رہی ہے, جنسی جذبہ کہاں سے ابھر رہا ہے, وہ ویزیبل نہیں ہے. وہ یعنی سافٹ فارم میں انسان کے اندر انکلکیٹ کیا گیا ہے. اسی سافٹ فارم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے کہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے. یہ عمل جو ہے یہ تسویہ کا عمل ہے. تو جب انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. عقل والا آزاد پیدا کر دیے. پہلے آزاد پیدا کرنے کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے. امر کیا ہے؟ اللہ کے امر کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا حکم دیتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم پھر اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے پہلے چیپٹر میں افعال اللہ ڈسکس کیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا, تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو کل انشاءاللہ وہاں سے ہم آغاز کریں گے پہلے کہ تخلیق کیا چیز ہے, تسویہ کیا چیز ہے, اور امر کیا چیز ہے. کون سی چیز تخلیق سے متعلق ہے, کون سی تسویہ سے متعلق ہے, اور کون سی امر سے متعلق ہے. یہ پڑھ کے پھر انسان کی ہم پکچر کو انشاءاللہ مکمل بنائیں گے. یہاں پر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين